نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی آج کا کویسچن ہے، فرعون کا ایمان لانا کیوں بے سود ہو گیا تھا؟ اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ یونس کی آیت 90 میں۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اور ہم نے بنو اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے بھی ظلم اور زیادتی کی نیت سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے کا انجام اس کے سر پر آ پہنچا تو کہنے لگا، میں مان گیا کہ جس خدا پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں بھی فرمانبرداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی تو بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ ایک طے شدہ وقت میں مصر سے روانہ ہو جائیں اور اس کے لیے اپنا سامان تیار کر لیں۔ فرعون اس معاملہ سے غافل تھا۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ بنو اسرائیل اس کے ملک سے نکل گئے تو وہ ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے ساتھ روانہ ہوئے اور سمندر کے کنارے پہنچے اور ادھر فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان کے سروں پر آ پہنچا تو بنو اسرائیل بہت خوفزدہ ہو گئے۔ ان کی ایک طرف دشمن تھا اور دوسری طرف سمندر تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں آتا ہے، تو ہم نے موسیٰ پر وحی فرمائی کہ آپ سمندر پر اپنا عصا ماریں، تو یکایک سمندر پھٹ گیا، پس اس کا ہر حصہ بڑے پہاڑی کی طرح ہو گیا۔ اس جگہ ہم دوسروں فرعون اور اس لشکر کو قریب لائے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سب ساتھیوں کو نجات دی، پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فرعون نے جب دیکھا کہ سمندر میں خشک راستے بن گئے اور بنی اسرائیل اس سے گزر گئے تو اس نے اپنے لشکر سے کہا، آگے بڑھو، بنی اسرائیل تم سے زیادہ اس راستے پر چلنے کے مستحق نہیں ہے۔ اور جب وہ راستے کے بیچ میں پہنچے تو وہ خشک راستے غائب ہو گئے اور سمندر کا پانی ایک دوسرے سے مل گیا اور فرعون غرق ہونے لگا۔ اور اس وقت اس نے کہا، میں اس پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کا اس وقت کا ایمان لانا قبول نہیں فرمایا، جس کی حسب ذیل جوابات ہیں۔ نمبر 1، فرعون نزول عذاب کے وقت ایمان لایا تھا اور اس وقت ایمان لانا مقبول نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مومن کی آیت 84-85 میں فرمایا گیا ہے، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہا، ہم اللہ پر ایمان لے آئے جو واحد ہے، اور ہم نے ان کا انکار کیا جن کو ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے، پس ان کے ایمان نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا۔ بے شک یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ دستور ہے جو اس سے پہلے اس کے بندوں پر گزر چکا ہے، اور وہاں کافروں نے سخت نقصان اٹھایا۔ پوائنٹ 2، فرعون نے جب عذاب کو دیکھ لیا تو اس نے وقتی طور پر عذاب کو ٹالنے کے لیے ایمان کا اظہار کیا۔ اس کا مقصد اللہ کی عظمت و جلال کو ماننے کا نہ تھا اور نہ ہی اس نے اللہ کی وحدانیت کا دل سے اعتراف کیا تھا۔ پوائنٹ 3، ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب توحید کے ساتھ رسالت کا بھی اقرار کرے۔ فرعون نے اللہ پر ایمان لانے کا اظہار کیا تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے کا اقرار نہیں تھا، اس لیے اس کا ایمان مقبول نہیں ہوا۔ اگر کوئی شخص 1000 مرتبہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے اور اشہد ان محمد رسول اللہ نہ پڑھے، وہ مومن نہیں ہوگا۔ بے شک ہم میں سے یہاں ہر شخص مستقبل بنانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، اور ہم میں سے کامیاب وہی ہے جو دنیا و آخرت دونوں جہاں کے لیے تیاری کرے
اور چونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے تو ہم سب کو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اچھی موت ہر مومن کی دلی خواہش ہوتی ہے۔ آئیے مل کر حسن خاتمہ کی دعا کر لیں۔ اے اللہ، اے غفور الرحیم، تو ہمارے دین کو سنوار دے جو ہمارے کام کی حفاظت کرنے والا ہے، اور ہماری دنیا سنوار دے جس میں ہماری روزی ہے، اور ہماری آخرت سنوار دے جہاں ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اور ہماری زندگی کو بھلائی کی زیادتی کا سبب اور موت کو ہر برائی سے راحت کا سبب بنا دے۔ آمین، اللہم آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کوسچن، کیا کوئی جرائم کی وجہ سے بھی اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے؟ اس کے آنسر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔